بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم۔ مسائل زکوٰۃ کی قسط نمبر 2۔ مصرف زکوٰۃ اپنے علاقہ میں دینا ضروری ہے یا دیگر علاقوں میں بھی زکوٰۃ بھیجی جا سکتی ہے؟ الجواب حامدا ومصلیا ومسلما۔ افضل یہ ہے کہ جس بستی کی زکوٰۃ ہو اسی بستی میں خرچ کی جائے، یعنی جس شہر میں آدمی رہتا ہے، جس گاؤں میں، جس بستی میں، وہیں کے جو فقراء ہیں، جو محتاج ہیں، وہ زیادہ اولیٰ ہیں اس زکوٰۃ کے۔ دوسری جگہ بھیجنا مکروہ تنزیہی ہے، زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن مکروہ تنزیہ ہے۔ لیکن اگر دوسری کسی جگہ، دوسرے شہر میں، دوسرے ملک میں حاجت مند زیادہ ہوں، یا وہاں رشتہ دار ہوں، یا دینی طلباء کے لیے وہاں پر ضرورت ہو، تو پھر مکروہ تنزیہ بھی نہیں ہے وہاں پر بھیجنا، یعنی بلا کراہت جائز ہے۔ دوران سال اگر پیسہ بڑھ گیا، سوال اگر دوران سال پیسے بڑھ گئے تو کیا سال کے آخر میں سارے پیسوں کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی؟ الجواب حامدا ومصلیا ومسلما۔ سال کے اندر جو بھی مال آ جائے، سال پورا ہوگا تو جتنے بھی پیسے موجود ہیں یا مال تجارت موجود ہے، سب کی زکوٰۃ ادا کرنی ضروری ہے۔ یعنی وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس پہ 50,000 یا مطلب مثلا 1 لاکھ پر تو 1 سال گزرا ہے، مزید 1 لاکھ میرے پاس جو آیا وہ 2 مہینے پہلے آیا ہے یا 1 مہینے پہلے آیا ہے، یہ نہیں کہہ سکتا وہ۔ تو اب جب سال پورا ہو رہا ہے تو اس کے پاس 3 لاکھ ہیں، شروع سال میں 1 لاکھ تھے، اور جب سال پورا ہوا تو 3 لاکھ ہو گئے، یہ 4 لاکھ ہو گئے، تو سب کی زکوٰۃ ادا کرنی لازم ہے۔ اور ایک ضروری تنبیہ کرنے کی ضرورت ہے کہ زکوٰۃ کا حساب چاند سے ہے، یعنی مال ہونے پر جب چاند کے حساب سے 12 ماہ گزر جائیں تو زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ بہت سے لوگ انگریزی مہینوں کے کسی زکوٰۃ کا حساب رکھتے ہیں، اس میں 10 دن کی دیر تو ہر سال ہو ہی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ 36 سال میں 1 سال کی زکوٰۃ کم ہو جائے گی جو اپنے ذمہ فرض رہے گی، اور آدمی پھر ایسے ہی مر جائے گا۔ 36 سال میں 1 سال کا فرق پڑ گیا، تو اب وہ گویا کہ 1 سال کی اس نے زکوٰۃ نہیں دی۔ لہٰذا اس کو خوب یاد رکھیے کہ چاند کے حساب سے جو ہے زکوٰۃ کا سال پورا ہوگا تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔ سوال: کیا زکوٰۃ دیتے وقت جس کو دی جا رہی ہے، جس مستحق کو، اس کو بتانا ضروری ہے کہ یہ زکوٰۃ کے پیسے ہیں؟ الجواب حامدا ومصلیا ومسلما۔ نہیں، ضروری نہیں، آپ کے دل میں یہ کافی ہے کہ آپ زکوٰۃ ادا کرنے کی نیت کر لیں، اور اس کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ سوال: کیا ایک آدمی اپنی زکوٰۃ متعدد مستحقوں کو دے سکتا ہے؟ متعدد ہیں، متعدد محتاج ہوں، یہ ایک ہی کو دینا ضروری ہے؟ الجواب: جی، دے سکتا ہے۔ ایک آدمی نے کچھ غریبوں کو رقم دی اور زکوٰۃ کی نیت نہیں کی تو کیا زکوٰۃ ادا ہو جائے گی؟ الجواب: زکوٰۃ میں نیت کرنا ضروری ہے، کہ میں زکوٰۃ ادا کر رہا ہوں۔ سوال: کیا بے نمازی کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں؟ ہاں، اگر وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا ہے لیکن نماز میں اگرچہ کوتاہی کرتا ہے، اس کو دینے سے بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ جو دیکھیں کہ وہ محتاج ہے، بچوں والا ہے، محتاج ہے، اس کے پاس آمدنی نہیں ہے، تو زکوٰۃ اس کو دینا بھی جائز ہے، اگرچہ متقیوں لوگوں کو دینا زیادہ افضل ہے۔ یہ ایسا یتیم جو عاقل ہو اپنے لیے اور اپنے بھائی یتیموں کے لیے، کیا زکوٰۃ لے سکتا ہے؟ الجواب: جی، جو یتیم ایسا ہے کہ پیسے کو سمجھتا ہے، اتنی اس کے اندر سمجھ ہے
کہ یہ پیسہ ہے، اس کو پھینکے گا نہیں، ضائع نہیں کرے گا، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے اور اس کے ہاتھ میں دی جا سکتی ہے، اور وہ اپنے بھائیوں کے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن جو یتیم چھوٹا ہے، بہت ہی چھوٹا ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں ہے، تو اس کا جو ولی ہے وہ اس کی طرف سے زکوٰۃ قبض کر سکتا ہے، لے سکتا ہے، پھر اس پر خرچ کرتا رہے۔ یتیم سے وہ یتیم مراد ہے جس کے پاس پیسہ نہ ہو، کیونکہ بعض یتیم ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے پاس وراثت میں باپ کے انتقال کے بعد پیسہ آ جاتا ہے، صاحب نصاب ہو جاتے ہیں۔ اگر وہ صاحب نصاب ہو تو پھر زکوٰۃ دینا درست نہیں انہیں۔ بنی ہاشم کو سادات کو زکوٰۃ دینے کا مسئلہ۔ سوال: بنی ہاشم کو کیا زکوٰۃ دینا جائز ہے؟ جائز نہیں، اگرچہ وہ محتاج ہوں۔ بنی ہاشم کون ہے؟ بنی ہاشم حضرت علی، حضرت عباس، حضرت جعفر، حضرت عقیل، حضرت حارث بن عبد المطلب رضی اللہ عنہم اجمعین کی اولاد مراد ہیں۔ تو سادات کو، سیدوں کو تو ہدیہ دینا چاہیے۔ اور نفلی صدقات تو بنی ہاشم کے لیے بھی جائز ہیں، یعنی جو زکوٰۃ فرض زکوٰۃ ہے وہ ان کو نہیں دے سکتے، اور صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتے، البتہ نفلی صدقہ ان کو دیا جا سکتا ہے۔ تو نفلی صدقہ دے سکتے ہیں، لیکن پھر افضل یہی ہے کہ ان کو ہدیہ کی نیت سے دیا جائے۔ سوال: جو شخص خود تو شیخ ہے لیکن اس کی بیوی سید ہے، تو یہ خود آدمی محتاج ہے، صاحب نصاب نہیں ہے، اس کو ضرورت ہے، اس کی بیوی سید ہے، تو کیا ایسے آدمی کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ جی دی جا سکتی ہے۔ مطلب ایک آدمی ہے، خود تو وہ سید نہیں ہے، اس کی بیوی سید ہے، تو اس کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اب جب اس کی ملکیت میں آ جائے گا تو اب یہ اپنی بیوی پر بھی خرچ کر سکتا ہے، بیوی کے لیے بھی جائز ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر بیوی سید نہیں ہے اور شوہر اس کا سید ہے، اور بیوی صاحب نصاب نہیں ہے، اس کے پاس زیور وغیرہ نہیں ہے، نصاب نہیں ہے، تو اس کو بھی زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اور پھر وہ جب اس کی ملکیت میں آ گیا پیسہ، تو زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب وہ آگے شوہر پہ خرچ کر سکتی ہے، جو سید شوہر ہے وہ اس میں سے کھا پی سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں۔